بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. صلوات پڑھتے پر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر سید محمد سید نقوی ابن سید محمد حسن نقوی، سید محمد حسن نقوی ابن مولوی سید محمد آغا مرحوم، صابرہ بانو بنت سید محمد عباس مرحومہ کی روح پاک کو ایصال فرما دیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آلہ. قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہو رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. قرآن مجید گھر گھرانے کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. سماج اور معاشرے کے چھوٹی سی شکل کو گھر کہا جاتا ہے. گھر کسی چہار دیواری کا نام نہیں ہے. گھر تربیت گاہ اور پرورش گاہ کو کہا جاتا ہے، جہاں طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ اور صالح لوگ پروان چڑھتے ہیں، اس جگہ کو گھر کہا جاتا ہے. اور گھر کی فضا کو جو نورانی بناتے ہیں تاکہ نورانی اور روحانی ماحول میں شخصیتیں پروان چڑھیں، انہی ذات میں سے ایک کو باپ کہتے ہیں اور ایک کو ماں کہتے ہیں. ماں ہی باپ مل کے گھر کی فضا کو روحانی بناتے، اور جب فضا روحانی بنتی ہے تو روحانی فضا میں شخصیتیں پروان چڑھتی ہیں. اسی لیے جن گھروں میں جتنی معنویت ہوتی ہے، جتنی روحانیت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے شخصیتیں جنم لیتی ہیں. ورنہ ہر گھر میں شخصیتیں پروان چڑھ سکتی تھیں، پر شخصیتوں کو پروان چڑھنے کے لیے فضا اور ماحول کی ضرورت ہے، اور وہ بھی روحانی اور معنوی فضا کے لیے. اسی لیے قرآن نے بڑے پیارے لفظوں میں انسان کو خطاب کر رہا ہے. قرآن وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
نہ قرآن مسلمان کو خطاب کر رہا ہے اور نہ ہی قرآن مومنین کو خطاب کر رہا ہے۔ قرآن تو انسان کو خطاب کر رہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسان، ہم نے انسان کو سفارش کی ہے بِوَالِدَيْهِ، کہ وہ اپنے ماں باپ کا نیک بنے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یہاں تک تو آیت کے فقرے نے ماں اور باپ دونوں کی باتیں کی ہیں۔ کہا تم اگر انسان ہو تو اپنے انسان ہونے کا ثبوت بھی پیش کرو۔ انسان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ قرآن ماں کی زحمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اور سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم دو حالتوں سے گزرے ہو۔ ایک حالت یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے شکم میں تھے، اور تمہاری دوسری حالت یہ ہے کہ جب اپنی ماں کے شکم سے باہر آئے تو 2 سال تک تم نے اپنی ماں کا شیر پیا ہے، اور ان دونوں حالتوں میں تمہاری ایک الگ کیفیت ہے، تمہاری ماں کی ایک الگ کیفیت ہے۔ اس کیفیت کو قرآن بتا رہا ہے۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، تم اپنے ماں کے شکم میں تھے، پر تمہاری حالت یہ تھی کہ تم پروان چڑھتے جا رہے تھے، اور تمہاری ماں کی حالت یہ تھی وہنًا علی وہن، دن بدن تمہاری ماں گھلتی چلی جا رہی تھی۔ آپ انصاف سے بتائیے، جب ایک بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو ماں کی انرجی صرف ہوتی ہے۔ وہنًا علی وہن کی جو علماء نے تفسیر کی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج ماں کو کیلشیم کی مشکل ہے، آج فلاں چیز کی مشکل ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ بچہ جو ماں کے شکم میں، وہ تو دن بدن پروان چڑھ رہا ہے، پر اس کی ماں دن بدن گھلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو قرآن نے کہا کہ حملتہ امہ وہنًا علی وہن۔ انسان اس پہ توجہ کرے کہ اس کی ماں نے اسے شکم میں رکھا، وہ پروان چڑھتا گیا، ماں گھلتی گئی، یہ ایک بات۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور جب اس اپنی ماں کے شکم سے باہر نکلا تو 2 سال تک اس کی ماں نے اسے دودھ پلایا ہے۔ یہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، دودھ پلایا ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد پہ اپنا وجود صرف کرتی ہے۔ ہم اور آپ باہر سے، باہر کی چیزیں اگر کھلائیں تو لا کے کھلاتے ہیں، سبزی ہوئی، دوسری چیزیں ہوئیں، ہم اپنا وجود نہیں لگاتے اپنے ماں کے لیے۔ پر ماں کو قرآن نے کہا ہے کہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک تمہارے ماں نے تمہیں شیر پلایا، جس کو میرے چوتھے امام نے کہا کہ جب تم شکم میں تھے تو خون جگر کھلایا ہے تمہیں، اور دنیا کا کوئی بھی انسان کسی کو نہیں کھلا سکتا، اور یہ چیز کوئی بھی انسان کسی کو نہیں دے سکتا جو تمہاری ماں نے تمہیں دیا ہے۔ تو ماں کی زحمتوں کو خصوصیت کے ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے، اور ماں کی زحمتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن ہم سے 2 مطالبہ کر رہا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک۔ آج کی اپنی گفتگو میں 3 باتوں کو میں بتانا چاہوں گا، اور اسی 3 بات کے اوپر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ قرآن کا 3 حکم ہے، اور انہی 3، نہ یہ کہ 3 حکم ہے، قرآن کے 3 حکم کو بیان کرنا چاہوں گا۔ کس کے حوالے سے؟ ماں باپ کے حوالے سے قرآن کے 3 حکم کو بیان کروں گا۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدردانی کرو، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔
یہ 3 حکم آج بتانا چاہوں گا۔ بس پہلا حکم یہ کہ اپنے ماں باپ کی قدردانی کرو، دوسرا حکم یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، زندہ ہوں تب بھی، مر جائیں تب بھی، اور تیسرا حکم یہ کہ خرچ کرنا ہو تو سب سے پہلے تمہیں کہاں خرچ کرنا ہے؟ اپنے ماں باپ پہ۔ بس یہ 3 حکم بتاؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے اپنے ذہنوں میں ان باتوں کو محفوظ کریں۔ بس پہلا حکم ماں باپ کی قدردانی کا ہے، دوسرا حکم حسن سلوک کا ہے، اور تیسرا حکم انفاق کا ہے، تیسرا حکم انفاق کا ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتاؤں گا آج کی مجلس میں کہ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی قدردانی کی، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، اگر ہم نے اپنے ماں باپ پر انفاق کیا، خرچ کیا اپنے ماں باپ پہ، تو خالق اور مالک ہمیں کیا دے گا؟ اس سے ہماری زندگی میں کیسا بدلاؤ آئے گا؟ انہی 4 باتوں کو وقت کے اندر ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ اگر تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کو آسانی ہوگی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ خوب، اب میں بغیر کسی تمہید کے بس قرآن مجید کا پہلا حکم یہ ہے کہ تمہاری ماں نے زحمتیں کی ہیں۔ یہ جو سماج اور معاشرے میں یہ جو مشکلات ہیں نا، اس مشکلات کے راز کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان پریشانیوں میں، مشکلات میں گرفتار ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ میرے ماں باپ کا دل ٹوٹا ہو مجھ سے۔ بڑی پیاری بات میرنی صلی اللہ مقامہ نے کہی ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ عجیب بات ہے، شیشے کا اگر گلاس ہو، گرے گا، ٹوٹے گا تو آواز آئے گی۔ حتیٰ بارش میں جو بلبلے پھوٹتے ہیں اس میں بھی آواز ہے۔ پر ماں کا دل ٹوٹتا ہے یا باپ کا دل جب ٹوٹتا ہے تو اس میں آواز نہیں آتی ہے، اس میں آواز اسی سے بچے۔ انیس، خیال خاطر، اس احباب کو میں نے وسعت دی ہے، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ پوری زندگی صرف کی ہے میرے ماں باپ نے میری تربیت کے لیے، میری پرورش کے لیے، میرے ترقی کے لیے، میرے کمال کے لیے۔ زحمتوں کو یاد کرنے کے بعد خدا نے پہلا حکم کا انشکر لی ولوالدیک، پہلا حکم میری قدردانی کرو، اور میری قدردانی کے ساتھ ساتھ کس کی قدردانی کرو؟ اپنے ماں باپ کی قدردانی کرو۔ 2 سوال، اے اللہ، زحمت ماں اٹھاتی، زحمتیں باپ کرتا ہے، تیری قدردانی کیوں؟ بہت توجہ کریے گا۔ پہلا مطالبہ خدا کہہ رہا ہے کہ انشکر لی، پہلے میرا شکریہ ادا کرو، پھر ماں باپ کا۔ رات بھر ماں جاگتی ہے، بچے کو سلا دیتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، بچے کو کھانا کھلاتی ہے، اس کے پاس پہننے کو لباس نہ ہو، بچے کے لیے لباس فراہم کرتی ہے۔ آج میری باتوں کو تائید کریں گے نا، کچھ برس پہلے جائیے، جب کسی ماں کا بچہ ایک گاؤں سے کسی شہر پڑھنے جاتا ہے تو اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ایک بیگ ہو، اس بیگ میں وہ کپڑے رکھ کے کسی شہر جا سکے۔ تو یہ ماں پڑوسی کے پاس جا کر کیا کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی پھٹا پرانا بیگ ہو تو وہ دے دو۔ کس کے لیے مانگا اس نے؟ کس کے لیے مانگا اس نے؟ اپنے لیے یا ہمارے لیے؟ تو ساری زحمتیں لوگوں کے دروازوں پہ جا کے کہتی ہے کہ میرے بچے کو یہ ضرورت ہے، تو میری ماں ہمارے لیے مانگتی ہے نا۔ ساری قربانیاں، اتنا قربانی کا جذبہ، پر خدا کہتا ہے کہ پہلے میرا شکریہ ادا کرو۔ اے اللہ کیوں؟ اے اللہ کیوں؟ پتہ ہے کیوں خدا کہتا ہے؟ کہا کبھی تم نے سوچا کہ یہ جو تمہارے ماں باپ کے اندر رحم ہے، یہ رحم کس نے ڈالا؟
بہت توجہ کریے گا، یہ ہمدردی کا جذبہ کس نے دیا ہے تمہارے ماں باپ کے اندر؟ یہ قربانی کا جذبہ کس نے دیا ہے؟ کہا اپنے ماں باپ کے قربانیوں کو دیکھ کر مجھ خالق کو پہچانا کرو۔ اللہ اللہ، اس لیے خدا نے کہا کہ میری قدردانی کرو۔ کہا جو کچھ تمہارے ماں باپ کے اندر قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ کسی اور نے جذبہ نہیں رکھا ہے، وہ تمہارے خالق اور مالک نے جذبہ رکھا ہے۔ اور یہیں سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ جب ماں باپ کے اندر اتنی رافت و طوفت پائی جاتی ہے تو خالق کے اندر کتنی رافت و طوفت پائی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ خالق کی کیوں قدردانی کی جائے، اس لیے کہ یہ محبت جو ماں باپ میں رکھی ہے مالک نے رکھی ہے۔ دوسرا حکم انشکر لی ولوالدیک، میرے قدردانی کے بعد اپنے ماں باپ کی قدردانی کرو۔ اے اللہ تیری قدردانی کافی تھی، ماں باپ کی کیوں قدردانی کریں؟ ماں باپ کی قدردانی کیوں کریں؟ کیوں ماں باپ کی قدردانی کریں؟ خدا نے جو کچھ بھی ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے، وہ انڈائریکٹ دیتا ہے۔ یہ خالق اور مالک کا قانون ہے، کسی واسطے کے ذریعے سے دیتا ہے۔ ہمیں ڈائریکٹ پیدا کر سکتا تھا پر اس نے ڈائریکٹ پیدا نہ کیا۔ وجود آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہم کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، پر ساری نعمتوں میں عالم نہیں بن سکتا اگر میں نہ ہوتا۔ اگر میرا وجود نہ ہو تو نہ میں ڈاکٹر بن سکوں، نہ میں انجینئر بن سکوں، نہ میں IAS بن سکوں، نہ میں عالم۔ اگر حیات نہ ہو تو ہم اور آپ کچھ بن سکیں گے؟ آپ انصاف سے بتائیے، اگر زندگی نہ ہو تو نہ میں نیکی کر سکتا ہوں، نہ میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں، نہ میں انجینئر بن سکتا ہوں، نہ میں IAS، نہ ہی میں کمال کے کسی درجے پر پہنچ سکتا ہوں۔ ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے حیات درکار ہے یا نہیں ایسا؟ تو زندگی کیسے ملتی ہے؟ یہ وجود کیسے ملتا ہے؟ خدا کا فیض ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ خدا کا فیض ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ خدا نے کہا کہ تم سوچا کرو، ہم نے اپنا فیض تم تک پہنچانے کے لیے جنہیں ذریعہ بنایا ہے وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ تمہیں حیات جیسی عظیم نعمت دینے کے لیے تمہارے ماں باپ کو ہم نے ذریعہ بنایا ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ تمہارے ماں باپ کے ذریعے سے ملا ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کی قدردانی کرو۔ اسی لیے ہمارے چوتھے امام نے فرمایا جب اپنے اندر کمال دیکھا کرو تو اپنے والد کو دعائیں دیا کرو، اس لیے کہ اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو تم میں یہ کمال نہ آ پاتے۔ اللہ اللہ، اما جب وجود جیسا عظیم سرمایہ بغیر ماں باپ کے نہیں دیا تو پہلے حیات ہے، حیات پانے کے بعد سارے کمالات آتے ہیں نا۔ کہ تم کو تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کو ہم نے واسطہ فیض بنایا ہے، اس لیے میری قدردانی کے ساتھ اپنے ماں باپ کی قدردانی کرو۔ الی المصیر، اور دیکھو اگر قدردانی نہ کی تو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اللہ اللہ، اگر تم نے اپنے ماں باپ کی قدردانی نہ کی تو کہیں اور نہیں جانا ہے، تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ یہ پہلا حکم تھا۔ وہ انسان کتنا بد نصیب ہے، میں بہت اس پہ باتیں کہہ سکتا ہوں، بہت باتیں کہہ سکتا ہوں، اور کہنا بھی چاہیے عزیزان محترم۔ سماج کی صورتحال جس طرف جا رہی ہے نا، سماج اور معاشرہ، اس کی طرف بھی آگاہی کی ضرورت ہے، متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ جس ماں نے ایک انسان کو 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا ہو، کتنا بد نصیب انسان ہے وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہ رکھ سکے۔ آپ انصاف سے بتائیے، 4 بھائی ہیں، 4 بھائی میں سے ایک ہی بھائی اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو رکھتا ہے۔ کیوں بھائی صاحب؟ کیوں ایسا ہے؟ ایک ہی بھائی،
زیادہ تر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرے بھائی بوجھ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی ہے. فکر جب صحیح نہ ہوتی ہے، کیا ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا بوجھ ہے یا نعمت عظمیٰ ہے؟ آپ ذرا انصاف سے بتائیے نا، بوجھ ہے یا نعمت عظمیٰ ہے؟ سوچ کا فرق ہے. شیخ اعظم انصاری مر جائے وقت جب ان کی والدہ دنیا سے رخصت ہوئی تو زار زار رو رہے تھے بلند آواز سے. کسی نے کہا آپ مر جائے وقت ہیں، آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ اپنی ماں کے مرنے پر اتنی بلند آواز سے روئیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں پتا کیا ماں کہتے کسے؟ تمہیں کیا پتا؟ تمہیں پتا کیا ماں کسے کہتے؟ جو صرف زندہ رہے اور کچھ بھی نہ کرے تو بلائیں ٹل جاتی ہیں. ایک اور بات کہوں، نبی کی حدیث پڑھنا چاہوں گا، من قبل بین عینی ام، کیسے اپنے ماں باپ کی قدردانی کریں؟ من قبل بین عینی ام کان لہ سترا من النار، اپنی ماں کے پیشانیوں کو چوما کرو، اپنے والدین کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرو. یہ عمل کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے. کیسے بوسہ نہ سمجھنا، صرف یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے پیشانی کو چوما ہے، اپنی ماں کی ہتھیلی کو چوما ہے. جو بھی اپنے ماں کی پیشانیوں کو چومے گا، اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو بوسہ دے گا، کان لہ سترا من النار، یہی بوسہ اسے جہنم سے بچا لے جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. یہ پہلا حکم یہ ہے کہ اپنی ماں کی قدردانی کرو، اپنے باپ کی قدردانی کرو. ایک مثال دوں تو میں اپنی بات کو سمجھا لے جاؤں گا. آفس میں ہم اور آپ کو ایک مرتبہ اگر کوئی پانی پلا دے، پیاسے ہوں پانی پلا دے، نہ جانے کتنی مرتبہ تھینک یو تھینک یو تھینک یو، شکریہ شکریہ شکریہ، اور بھی دوسرے دن بھی ملے گا تب بھی شکریہ کہیں گے. بھیا پیاس لگی تھی، تم نے ایک گلاس ایک دن پانی پلا دیا. ایک آفس میں ایک انسان پر جس ماں نے پوری زندگی پورا وجود لگاتے ہیں ماں باپ. آپ انصاف سے بتائیے، ہم اور آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم نے لباس مانگا تھا اپنے باپ سے؟ ہم نے مانگا نہ تھا، بغیر مانگے پہنایا ہے. ہمیں بھوک لگی، بغیر مانگے میری ماں نے میری ضرورت کو پورا کیا، بغیر مانگے ماں باپ نے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا ہے. تم بھی اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو بغیر مانگے پورا کیا کرو، بغیر مانگے پورا کیا کرو. پس پہلا حکم ماں باپ کی قدردانی. دوسرا حکم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ جو حسن سلوک ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یہ احسان اردو کا احسان نہیں ہے، یہ عربی کا احسان ہے. اور عربی کا احسان یعنی حسن سلوک. حسن سلوک کا جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو معنی کیا حسن سلوک کا، وہ یہی کیا. آپ دیکھیں نا، میری اس مثال کو بہت اچھی طریقے سے، بچہ جھولے میں، ماں کچن کے اندر، بچے کو بھوک لگی، اور یہ قدرت نے نظام رکھا ہے کہ ماں کو احساس ہوا کہ میرا بچہ بھوکا ہے. بچہ چلایا نہیں، رویا بھی نہیں، بول بھی نہیں سکتا تھا. ماں دوڑی دوڑی آئی، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. کیسے بغیر مانگے میری ماں نے میری ضرورت پوری کی ہے؟ بغیر مانگے میری ماں نے، مانگ بھی نہیں سکتا تھا. امام نے کہا حسن سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تکلفہما ان یسألاک شیئا مما یحتاجان الیہ. حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پڑھتے رہو، پڑھتے رہو.
ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماں باپ تقاضا کرے پھر تم ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. تقاضا کرنے سے پہلے اگر اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کیا تو اسے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے ماں کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا. اپنے ماں باپ کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ حسن سلوک کیا. اور پھر یہ جو حدیث کہتی ہے کہ فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. اس کی بھی میرے امام نے تفسیر کی، کہا اگر وہ تمہیں سختیوں میں رکھیں تو اف نہ کہو، اور اگر مارے تمہیں تو انہیں جھڑکو نہیں. اور پھر قرآن نے کہا قل لہما قولا کریما، کریمانہ انداز میں گفتگو کرو. صادق آل محمد سے جب پوچھا گیا یہ کریمانہ انداز سے گفتگو کا مطلب کیا ہوتا ہے، امام نے فرمایا اگر مان لیں تمہارے ماں باپ تمہیں ضرب لگاتے ہیں تو تم خدا کی بارگاہ میں کہو غفر اللہ لکما. اگر وہ مارے تو تم کہو کہ اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. ذالک منک قول کریم. ایک بات کہوں گا، اے کاش یہ جو زندگی میں ناکامیاں ہیں نا، اس کے پیچھے بھی ماں باپ کی ناقدردانی ہے. یہ جو حدیث کہتی ہے کہ الجنتو تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیروں تلے ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس حدیث کا مطلب یہ کہ جہاں ماں ہو اس جگہ کو اگر کھودا جائے تو جنت نکلے گی؟ کیا مطلب یہ اس حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ تو نہیں ہے. پھر حدیث کا مطلب کیا ہے کہ الجنتو، اب میرے اشارے پہ الجنتو تحت اقدام الامہات. اس حدیث کے بہت سارے معنی اور مفہوم بتائے گئے، علماء نے بیان کی. ایک معنی میں بتانا چاہوں گا، الجنتو تحت اقدام الامہات، جنت سے مراد عظمتیں، کمالات، فضیلتیں، سارے درجات لے لیجئے. جو کچھ زندگی میں تم چاہتے ہو نا، اگر بلندیاں چاہتے ہو تو خاک پائے مادر کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں کامیابیوں سے سرفراز کرتا چلا جائے گا. عجیب بات ہے، جتنا اپنی ماں کے سامنے جھکتے چلے جاؤ گے اتنا ہی خالق تمہیں بلند کرتا چلا جائے گا. عجیب بات ہے. یہ یہ مطلب ہے حدیث کا، الجنتو تحت اقدام الامہات کا مطلب یہ ہے الجنتو. پس دوسرا معنی، پہلا قدردانی، دوسری بات حسن سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی ضرورتوں کو مانگنے سے پہلے پورا کیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اماں ابا کا خیال کرتے ہیں تو بیگم ناراض ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ سماج و معاشرے میں کہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ بیگم کو بتاتے کیوں ہیں؟ کیا ماں باپ کو دینے کے لیے بیگم کو بتانا ضروری ہے؟ میں نہیں کہتا کہ فیملی کو خراب کیا جائے، پر کیا بغیر بیگم کے بتائے ہوئے ماں باپ کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ بہت سوچنے کا مقام. قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جناح کہتے ہیں، بہت توجہ کریے گا، اس سے بھی یہاں سے اندازہ ہوگا. جناح، پیغمبر کی ایک حدیث پڑھوں، ممکن ہے کہ کسی کی ماں نہ ہو اس میں اور اس کو یہ احساس ہو کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کی پیشانی کا بوسہ دیتا، ان کے ہاتھ کو چومتا. تو پیغمبر کی حدیث ہے، کہا جا کے اپنے ماں کی قبر کو چوم لیا کرو، قبر پہ سراہنے کو چومو تو ایسا ہوگا جیسے تم نے اپنی ماں کی پیشانی چوم لی ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جناح کہتے ہیں بازو کو، پرندوں کے بازو کو، جس کے ذریعے سے وہ اڑتا. ایک کبوتر یا کسی بھی پرندے کو اوپر جانے کے لیے کتنا جائے گا وہ اوپر؟
جتنے اس کے بازو مضبوط ہوں گے اتنا ہی اوپر جائے گا۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کبوتر پالتے ہیں اور اڑاتے ہیں وہ انہیں اچھی غذائیں دیتے ہیں تاکہ اس کے بازو مضبوط ہوں اور بلندیوں تک پہنچ جائے۔ تو جناح جب جانور کے لیے بول لیتے ہیں تو اس سے مراد ہوتے اس کے پر، لیکن یہاں کے اوپر قرآن کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہم آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے قدرت کے پروں کو توڑ دو اپنے ماں باپ کے لیے۔ تو ہمارے پاس کون سے پر ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس بھی پر ہوتے ہیں؟ جی ہاں پر ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ اب میں ایک مثال دوں تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، میرے ماں باپ معمولی کپڑے پہنتے ہیں، باپ بھی شاید گندا لباس، یعنی کسان ہیں تو لباس صاف ستھرے نہ پہن سکے، پر باپ میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی کیپیسٹی ہے کہ مجھے پڑھا دیا، گاؤں سے شہر بھیجا، شہر سے ترقی کرتے کرتے ڈاکٹر بنایا، مثال ہے، ڈاکٹر میں بھی ایم ڈی بنا دیا، اس سے اوپر، اور اس درجے تک پہنچایا، بہت توجہ کریے گا، اس درجے تک پہنچایا کہ جتنے ایم ڈی ڈاکٹرز ہیں نا سارے ایم ڈی ڈاکٹروں کا ٹیچر ہو گیا۔ اور جب ایم ڈی ڈاکٹرز کلاس روم میں آتے ہیں نا، تو جب میں آتا ہوں کلاس روم میں تو جتنے ایم ڈی ڈاکٹرز ہیں سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب تک کہتا نہیں ہوں اس وقت تک بیٹھتے نہیں ہیں۔ اب یہ بتائیے میرے پاس پر ہیں یا نہیں ہیں؟ قدرت کے پر، مجھے اختیار اتنا اس مرتبے تک پہنچ جاؤں۔ اب تو سارے ایم ڈی ڈاکٹرز اتنا میرا احترام کرتے جب تک کہتا نہیں بیٹھ جائیں۔ خدا کی قسم قرآن کو تو ذرا اب یہ بتائیے انہی میں اگر میرے باپ آ جائیں، انہی میں میرے باپ آ جائیں تو آپ یہ بتائیے میں اپنے باپ کے لیے جھکوں یا نہ جھکوں؟ جھکوں یا نہ جھکوں؟ قرآن کہتا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا، سماج اور معاشرے میں جس مرتبے تک پہنچ جاؤ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، لیکن جب تمہارے ماں باپ آ جائیں چاہے جاہلی کیوں نہ ہو، اپنی قدرت کو پروں کو توڑ دو۔ اللہ اللہ، اپنی قدرت کے پروں کو توڑ، یہ تمہارے ماں باپ کا کمال تھا کہ خود جاہل رہ گئے پر تمہیں صاحب کمال بنا دیا، یہ تمہارے ماں کا۔ مگر سماج اور معاشرے میں لڑکا پڑھ لیتا ہے، ڈاکٹر بن گیا، گاؤں کا باپ تھا، اب اس کے ڈاکٹر ملنے آتے ہیں تو اپنے باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرماتا ہے۔ ابا دیہاتی ہیں، ابا دیہاتی، بلکہ اس کو تو فخر سے ملوانا چاہیے، دیکھو یہ میرے باپ دیہات کے تھے پر اتنے صلاحیت اور کیپیسٹی کے مالک تھے کہ دیہات کے رہتے ہوئے بھی مجھے ایسا بنایا ہے۔ سوچ کی بات ہے، دیہات کے رہتے ہوئے بھی مجھے ایسا بنایا۔ بس پہلی بات قدردانی، دوسری بات کیا ہے؟ حسن سلوک۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کو مانگنے سے پہلے، سوال کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا، ضروری نہیں ہے کہ اپنی شریک حیات سے بتا ہی کہ ماں باپ کی ہیلپ کی جائے، پر ماں باپ کی مدد کرنا ضروری ہے تاکہ میری عاقبت بخیر ہو، میرا انجام بخیر ہو، میری دنیا خوشگوار رہے، میری آخرت بھی خوشگوار رہے۔ تیسرا حکم خرچ کرو اپنے ماں باپ پہ آ گیا، خرچ، انفاق۔ انفاق میں مثال دوں تو بات سمجھا سکوں گا۔ 2 گلاس پانی ہے، 2 لوگ ہیں، 1 گلاس خود پی لوں، دوسرا گلاس دوسرے کو دے دوں، اسے کہتے ہیں انفاق۔ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے اپنے اوپر اور اپنے ماں باپ پہ۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، کبھی بھی، بلکہ قرآن کی آیت پڑھوں، یسألونک ماذا ینفقون، ماذا ینفقون، اے پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یہ بتائیے
اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کی اس مجلس میں کیا بٹے گا تو آپ کہیں گے کہ ممکن ہے شیرمال ہو، ممکن ہے بسکٹ ہو، ممکن ہے کچھ ہو، لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ آج کی اس مجلس میں کیا بٹے گا تو آپ کہیں کہ چھوٹے امام باڑے میں بٹے گا، بڑے امام باڑے میں بٹے گا، کہیں مفتی گنج میں بٹے گا، شیش محل میں بٹے گا۔ تو سوال تو یہ کیا بٹے گا، اور جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ کہاں بٹے گا۔ بہت توجہ کریے گا بھئی، اگر میں پوچھوں کیا بٹے گا وہ بتانا چاہیے، نہ یہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ کہاں کہاں بٹے گا، وہ پوچھا ہی نہیں کہاں بٹے گا۔ نبی سے آ کے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہم کیا خرچ کریں، تو جواب کیا ہوگا؟ ممکن ہے کوئی کہے پنکھے لگوا دیجئے، ممکن ہے کوئی کہے کہ کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیجئے، سبیل کا انتظام کر دیجئے۔ نبی سے جب آ کے پوچھا گیا کیا خرچ کریں تو قرآن نے اس کا تو جواب نہیں دیا، ہاں جواب یہ دیا کہ دیکھو اہم یہ نہیں ہے کہ کیا خرچ کرو، اہم یہ ہے کہ کہاں خرچ کرو۔ بہت توجہ کریے گا، اہم یہ نہیں ہے کہ انسان زندگی میں کیا خرچ کرتا ہے، اہم یہ ہے کہ کہاں خرچ کرتا ہے، تو کہاں خرچ کیا جائے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ پوچھنے والے نے نبی سے آ کے پوچھا کہ کیا خرچ کریں، جواب کیا دیا نبی نے، یعنی قرآن نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ اہم یہ نہیں ہے کہ کیا خرچ کیا جائے، اہم یہ ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے۔ قرآن بتا کہاں خرچ کیا جائے۔ قرآن نے کہا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، بہت کم جگہ قرآن نے پیسے کو خیر کہا ہے، پیسے کو قرآن نے خیر سے تعبیر نہیں کیا، لیکن جو پیسہ ماں باپ پہ لگے، جو پیسہ قریبی رشتہ داروں پہ لگے، جو پیسہ فقیروں پہ لگ جائے، جو پیسہ مسکینوں کے کام آئے، اس کو قرآن خیر سے تعبیر کرتا ہے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، جو بھی تم پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہو، فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلی جگہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ اللہ اللہ، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ آپ نے دیکھا فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، بس پہلی جگہ جہاں خرچ کرنے کو بتایا گیا وہ ماں باپ ہیں، اس کے بعد قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد یتیم ہیں، اس کے بعد مسکین غریب اور فقراء ہیں، اور اس کے بعد ضرورت مند لوگ ہیں جو اپنے اپنے شہروں میں تو مالدار ہیں لیکن سفر میں مشکل میں آ گئے، ان کو کہتے ابن سبیل۔ اتنے مرید ہوئے جب، تو ماں باپ پہ جب خرچ کرنے کی بات آئی تو صرف مالی ہی خرچ نہیں، انفاق کی دو تین مثالیں دوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ بس پہلی بات ماں باپ کی قدردانی، یہ پہلا حکم۔ دوسرا حکم حسن سلوک۔ حسن سلوک یہ ہوا کہ مانگنے سے پہلے ضرورتوں کو پورا کرو۔ سیف سجادیہ کی 24ویں دعا میں چوتھے امام نے فرمایا اے اللہ میرے دل میں وہ باتیں اتارتے جن جن چیزوں کی میرے ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ اللہ، تاکہ میرے ماں باپ کو کہنا نہ پڑے مجھ سے، وہ باتیں میرے دل میں اتار دے۔ تیسرا حکم انفاق ہے۔ انفاق میں اپنے ماں باپ پہ جب خرچ کرنے کی بات آئے تو ماں باپ کے نماز روزے چھوٹے ہوتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو ماں کی نمازیں چھوٹی ہیں، ہم نے اپنے ماں کے لباس گندے کیے ہیں، ہم نے ٹھنڈک میں اپنے ماں کے لباس کو گیلا کیا ہے، کتنی نمازیں میری ماں کی میری وجہ سے چھوٹی ہیں، مگر ایسا نہیں، ایسا ہی ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ ما یمنع الرجل منکم، آخر تم اس کو کیوں نہیں سوچتے ہو، کیا چیز تمہارے لیے مانے بنی ہے؟ یصلی عنہما، اپنے ماں باپ کی طرف سے نمازیں پڑھواؤ، یتصدق عنہما،
اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ دو، یحج عنہما حج نہیں کر سکیں تو حج کرا دو، یصوم عنہما روزے رکھوا دو اپنے ماں باپ کے۔ پس آپ نے دیکھا یہ بھی انفاق ہے اپنے ماں باپ پر، نمازیں پڑھوا دو، صدقے دیا کرو اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے حج بجا لے آؤ، اور اپنے ماں باپ کی طرف سے روزے رکھو۔ فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا، اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا اجر تمہارے ماں باپ کو ملے گا، اچھا تو کرنے والے کو۔ پھر حدیث نے کہا فَيَزِيدُهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں کیا ملے گا؟ چونکہ تم نے کرایا ہے تو خدا تمہیں، چونکہ تم نے اپنے ماں کے ساتھ نیکی کی ہے، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تو اللہ تمہیں خیر کثیر دے گا۔ خیر کثیر خدا کا کتنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک بات بتاؤں تو اندازہ ہوگا، قرآن پوری دنیا کو، دنیا کیا ہے؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہی تو دنیا ہے نا، اس کو قرآن کہتا ہے متاع الدنیا قلیل۔ اس کو دنیا کو، پوری دنیا کو قرآن قلیل کہتا ہے، لیکن اگر ایک انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر دے تو قرآن کہتا ہے تمہیں خیر کثیر دیں گے۔ بس انفاق کا مطلب ایک یہ ہوا کہ نماز، روزے، حج اور صدقہ دیا جائے۔ دوسرا، صاحب مفاتیح الجنان نے، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتیح الجنان میں نماز مغفرت والدین لکھی ہے، یہ بھی انفاق ہے ماں باپ پر۔ نماز مغفرت والدین کیا ہے؟ اب یہ ساری توفیقاتیں چھن گئی نا، آنکھ کیا نہیں جاتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہے انسان۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اس کے ماں باپ آنکھ کر دیں تب آنکھ ہوگا، تب آنکھ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ آپ مجلسیں بہت سنتے ہیں، کبھی کبھی اس طرح کی خشک مجلسیں بھی سن لینا چاہیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بار محمد اور آل محمد۔ میں ایک بات پوچھوں، کامیاب مجلس کس مجلس کو کہا جاتا ہے؟ کس مجلس کو کامیاب مجلس کہتے ہیں؟ اور ایک بات اور کہوں گا، قرآن نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی تھی، کتنے لوگ ساتھ آئے تھے؟ 80 لوگ۔ کتنے لوگ؟ ایک نبی خدا نے 950 برس تبلیغ کی ہے، عمر کی بات نہیں ہے، دین بتایا ہے 950 برس، 80 لوگ۔ اور مجھ جیسا مولوی جب کسی جگہ جاتا ہے 1 مہینے رہتا ہے، پورا گاؤں مرید ہو جاتا ہے، پورا کا پورا گاؤں مرید ہوتا ہے۔ اور ایک نبی خدا نے 950 سال تبلیغ کی، کتنے لوگ ساتھ آئے؟ 80۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا العیاذ باللہ مجھ جیسا مولوی نبی خدا سے بہتر تبلیغ کرتا ہے؟ کیوں بھائی صاحب؟ اس لیے کہ نبی سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط۔ نبی چاپلوسی نہیں کرتا، نبی چاپلوسی، مجھ جیسا مولوی صرف غریبوں کو ٹوکتا ہے، امیروں کو نہیں، صرف غریبوں کو۔ وہ چہرے دیکھتا ہے پر نبی چہرے نہیں دیکھتا۔ نبی تو پیغمبر ہوتا ہے، وہ خدا کا پیغام پہنچاتا ہے، وہ سچا دین پہنچاتا ہے۔ آنا ہو تو آؤ، اور نہ آنا ہو تو آؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہ آؤ گے تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ دیدار بن کے نہ کوئی خالق کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور نہ ہی بے دین بن کے خالق کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ فائدہ بھی اپنا ہے، نقصان بھی اپنا ہے۔ اب بتائیے اچھی مجلس کس کو کہتے ہیں؟ کامیاب مجلس کس کو کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کامیاب مجلس کس کو کہتے ہیں۔ کامیاب مجلس اس مجلس کو کہا جاتا ہے کہ انسان جب فرش عزا سے اٹھے تو اپنے گھر خالی ہاتھ نہ جائے۔ اپنے گھر، ہم بعض مجلسیں سنتے ہیں فرش عزا سے اٹھ کے جب گھر پہ جاتے تو باتیں یہیں چھوڑ دیتے، خالی ہاتھ چلے جاتے، خالی ہاتھ چلے جاتے۔ پر اگر فرش عزا کی بات گھر تک پہنچ گئی
فیملی کے ساتھ شیئر ہونے لگے نا، جب بھی فرش ازا کی بات گھر تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا چاہیے مجلس کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس انفاق میں ایک مسئلہ نماز روزہ حج کا ہے، دوسرا مسئلہ نماز مغفرت والدین۔ آپ نے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے شب جمعہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے 2 رکعت نماز مغفرت پڑھ، مغفرت والدین، جس میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنات، اور سلام تشہد و سلام پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اور اگر اپنے چچا وغیرہ کو بھی شریک کرنا چاہیں تو نیت ہوگی نماز مغفرت پڑھتا ہوں، والدین ہٹا دیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو اگر شامل کرنا چاہتے ہیں، اپنے دادا پردادا، نانا نانی، چچا اور اپنے والدین کو بھی، تو نیت ایسے کرے کہ نماز مغفرت پڑھتا ہوں، تاکہ سارے کے سارے لوگوں کو شامل کیا جا سکے۔ اور صرف اگر اپنے والدین کو شامل کرنا چاہتا ہے تو نماز مغفرت والدین۔ بس یہ بھی انفاق میں، ایک چیز انفاق میں ہوئی کہ نماز روزے حج، دوسری انفاق کرو اپنے ماں باپ پہ، نماز مغفرت پڑھو۔ تیسری بات روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ جو شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ مومنین کی ارواح ان کے گھروں پہ آتی ہیں اور بڑی حسرت و اندوہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ کچھ ہمارے لیے کرو، کچھ ہمارے لیے دو، صدقے کے طور پہ دو۔ اور عجیب بات ہے، اور پھر وہ اپنے گھر والے سے روحیں کہتی ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ہمارا تھا۔ بہت توجہ کریے گا بھائی، ماں باپ سے ہی تو میراث میں ملتا ہے۔ روحیں کہتی ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ ہمارا تھا، پر ہم نے اپنی زندگی کی قدردانی نہ کی۔ ہم اپنے ہاتھ سے کر سکتے تھے، ہم دے سکتے تھے، بھائی صاحب میرا ہے مجھے زندگی میں دینا چاہیے، ہم دے سکتے تھے۔ معلوم نہیں ہے اولاد دیں گے نہیں دیں گے، کریں گے نہیں کریں گے، ہمیں تو کر کے جانا چاہیے۔ کام مشکل یہ تھی کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کا سب کس کا تھا؟ سب کا سب ہمارا تھا، پر ہم نے اپنی نعمت کی، اپنی زندگی کی قدردانی نہ کی۔ ہم دے سکتے تھے نہیں دے سکے، ہمیں کر کے جانا چاہیے تھا۔ تم ہمارے لیے کرو، اگر کیا جاتا ہے تو روحیں خوشحال، وگرنہ نا امیدی کے ساتھ واپس چلی جاتی۔ پس پہلا حکم یہ ہوا کہ قدردانی کرو، دوسرا حکم حسن سلوک، تیسرا حکم، ایک صلوات پڑھ دیجئے مل جل کر محمد اور آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ پہلا حکم یہ ہے کہ قدردانی کرو، دوسرا حکم یہ ہے کہ حسن سلوک، مانگنے سے پہلے ضرورت کو پورا کرو، تیسرا حکم ہے کہ خرچ کرو۔ خرچ میں بھی 3 باتیں بتائیں، نماز، روزے، حج اور صدقہ دیا کرو۔ ماں باپ کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ 2 اہم چیزیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہمارے مراجع میں سے اور بزرگان میں سے، بزرگ عالم میں سے ان کی سیرت ہے کہ ہمیشہ ایک دعا کرتے رہے، اللہم ارض عنا والدینا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اے اللہ ہم سے ہمارے ماں باپ کو راضی رکھ۔ پوچھنا بھی چاہیے اپنے ماں باپ سے کہ آپ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہم ارض عنا والدینا، اے اللہ ہم سے ہمارے ماں باپ کو راضی رکھ۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی اچھے ریسٹورنٹ پہ چلے جاتے ہیں، ہمیں اچھا کھانا کھانے کا دل چاہا،
تو ہم چلے جاتے کھا لیتے، پر سماج اور معاشرے کا غریب انسان اچھا ریسٹورنٹ نہیں دیکھ پاتا ہے، تو ہم اپنے گھر سے کھانا پکا کے کسی غریب کے گھر نہ بھیجیں، بلکہ کوئی ریسٹورنٹ بک کر دیں اس کے لیے، اور دل میں یہ رہے کہ یہ میرے ماں باپ کی طرف سے آج جا کے، اور اس سے کہیں کہ تم جاؤ اپنی فیملی کے ساتھ فلاں ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا لو، اور اس سے یہ بھی نہیں بتانا ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ کے حسن سلوک اور ہمارے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، کچھ بھی نہیں، صرف اس کے دل کو خوش کرنا ہے کہ وہ آج اپنی فیملی کے ساتھ جا کے کسی اچھے ریسٹورنٹ پہ اپنی پسند کا کھانا کھا لے، اور نیت یہ ہوگی کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے گا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اپنے گھر سے اپنی پسند کا پکایا ہوا کھانا نہ دیں اسے، اس سے کہیں کہ جیسے ہم کبھی زندگی میں اچھے ریسٹورنٹ پہ جا کے اچھا اپنی پسند کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، پیسے ہم پے کریں اور کہیں کہ آج تم جا کے، چاہے وہ مسجد کے مؤذن ہوں، چاہے وہ کسی مدرسے کے خادم ہوں، یا سماج اور معاشرے کا کوئی غریب انسان ہو جو اچھا ریسٹورنٹ نہ دے سکے، یہ ہوا انفاق کرو۔ ملے گا کیا؟ اب یہیں پہ ایک ہی بات کو عرض کروں گا۔ کچھ لوگ سمجھتے کہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں گے تو پیسہ ہمارا کم ہو جائے گا، یہ بھی نگیٹو سوچ ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ لکھا ہے کہ میں حیران ہوں کہ میں نے اتنے زیادہ کام کیسے کر لیے۔ اس پہ بھی ہمارے قوم کے جوان سوچیں کہ میں حیران ہوں۔ آپ یقین مانیے گا، اگر آپ ان کی کتابوں کو دیکھیے گا تو، اور جو زمانے سے مربوط کتابیں لکھی ہیں، عقل بشر حیران ہے کہ ایک انسان نے اتنی کتابیں کیسے لکھ ڈالیں۔ تو انہوں نے صرف کہا کہ میں نے جب اپنی زندگی کے بارے میں سوچا تو ایک ہی راز سمجھ میں آیا، اور وہ راز یہ تھا کہ میرے والد بیمار تھے، میرے پاس پیسے بھی کم تھے، پر میں اپنے والد کا علاج کرتا تھا، اپنے والد پہ پیسے لگاتا تھا۔ کہا صرف اور صرف میرے باپ کی دعا کا اثر ہے، صرف اور صرف میرے باپ کی دعا کا اثر ہے۔ تو اگر ہم اپنے ماں باپ کی قدردانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہمیں معافی مانگنا چاہیے اگر اپنے ماں باپ کی گستاخی کی ہے، اور اگر ہم اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ امام حسین کی دعائے عرفہ میں یہ فرمان ہے کہ اے اللہ، اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا۔ کتنا بڑا فرمان ہے۔ تو رضائے مالک کہاں سے ملتی ہے؟ بہت توجہ کریے گا، خالق کہاں سے ملتا ہے؟ کہ سید الشہداء نے کہا کہ اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا۔ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ خالق اور مالک نے یہ کہا، اولو ما کتب اللہ فی لوح المحفوظ، دو چیزیں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی۔ پہلی بات، انی لا الہ الا انا، میں تمہارا وحدہ لا شریک خدا ہوں، یہ پہلی بات لکھی۔ دوسری بات لکھی، من رضی منہ والدا فانا منہ راض، اے لوگو سن لو، جس سے ان کے ماں باپ راضی اس سے میں خدا راضی۔ سیدھا سیدھا فلسفہ ہے۔ سید الشہداء نے کہا جسے خدا ملا اس نے کھویا کیا، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا؟ ملتا کہاں سے ہے؟ ماں باپ کی رضا سے۔ بس اعلیٰ علیین میں کل قیامت میں نیک لوگوں کے سردار وہ ہوں گے، سید الابرار یوم القیامت من بر والدیہ بعد وفاتہما، جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد نیکیاں کرتے ہیں نا، قیامت میں نیک لوگوں کے سردار ہوں گے۔ جو قیامت میں سب سے اچھے لوگ ہوں گے نا، ان کے سردار ہوں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ ان کو سرداری اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے حق میں نیکی کی ہے، اپنے ماں باپ کے نیک ہیں۔ بس عزیزان محترم، خصوصیت کے ساتھ میرے چوتھے امام نے جہاں باپ کا تذکرہ کیا، خوب دعائیں اپنے ماں باپ کے حق میں
24ویں دعا پڑھنا چاہیے صحیفہ سجادیہ کی. وہاں ماں کے بارے میں ایک عجیب بات کہی میرے امام نے، فحق امک ان تعلم انہا حملتک حیث لا یحمل احد احدا. اے انسان اتنا تو پہچان، تیری ماں کا حق یہ ہے کہ تیری ماں نے تجھے وہاں رکھا جہاں دنیا کا کوئی انسان کسی کو نہیں رکھتا. اسی فکرے سے مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علم یہ کہتا ہے اور ہمیشہ کہتا رہوں گا، میرا روم اور میرے ماں باپ کا روم، میری ماں کا روم میرے روم سے اچھا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس نے وہاں رکھا جہاں کوئی نہیں رکھتا ہے. اللہ اللہ. وَأَطْعَمَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا، تمہاری ماں نے خون جگر کھلایا ہے، وہ کھلایا جو کوئی نہیں کھلاتا، اور اپنے پورے وجود سے تمہاری ماں نے تمہاری حفاظت کی ہے. پھر امام نے کہا کہ تمہاری ماں بھوکی رہی، تم کو کھانا کھلایا. فَرَضِيَةً تَشْبَعَ وَتَجُوَّهِيَ وَتَكْسُوكَ وَتَأْرَى، تمہیں لباس پہنا دیے. تمہارے ماں کے پاس لباس پہننے کو تمہارے پاس پہننے کو لباس نہ تھے. تو ذِلُّكَ وَتَضْحَىٰ، خود دھوپ میں رہی، تمہیں سائے میں رکھا. رات بھر جاگ کے تمہاری ماں نے تمہارے لیے خوابہ شیریں کے لمحات فراہم کیے. کان بطنہا لک وعاءً، تمہاری ماں کا شکم تمہاری خلقت کا ظرف بنا رہا. وکان ہجرہا لک ہواءً، تمہاری ماں کی آغوش تمہارے لیے گہوارہ بنی رہی. وکان ثدیہا لک سقاءً، تمہاری ماں کا سینہ تمہارے سیراب ہونے کا چشمہ بنا رہا. فتشکرہا علی قدر ذالک، اے انسان اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو. ولا تقدر علی ذالک الا بعون اللہ، اور اس کے لیے اپنے خالق اور مالک سے کی بارگاہ میں توفیق کی دعا کیا کرو. بس عزیزان محترم، 24ویں دعا میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنی مادر گرامی جناب شہر بانو اور اپنے والد ماجد سید الشہداء کے کارنامے کو بیان کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا میرے چوتھے امام نے کہ اللہ، جب میں دنیا سے جاؤں اور تو اپنے دار کرامت میں جہاں میرے ماں باپ کو تو نے رکھا ہے، جو تیری مغفرت کا گھر ہے، جو تیری کرامت کا گھر ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی وہیں میرے ماں باپ کے ساتھ رکھ دے. مگر عزیزان محترم، قیامت کا سما تھا. ہمارے چوتھے امام صرف 22 برس امام حسین کے ساتھ تھے اور بس. پر اس 22 برس میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ میرے چوتھے امام نے یہ دیکھا ہو کہ بابا کا جسم تو ہے پر جسم پہ لباس نہیں. ایسا بھی نہیں تھا کہ سید سجاد نے دیکھا ہو کہ بابا کا جسم تو ہے پر سر تن اقدس سے جدا ہے. مگر خدا کی قسم، محرم کی 11 تاریخ قیامت کا سما تھا، جب لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزر رہا تھا اور سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور پیر کو شکم سے باندھا گیا تھا، اونٹ کے شکم سے، اور اسیران اہل حرم نے اپنے کو اونٹ کے پشت سے گرا لیا تھا، اور زینب اپنے ماں جائے کے لاشے کے قریب ماں جائے کے لاشے کو ہاتھوں میں لے کے بیان کر رہی تھی، انت اخی انت اخی، ارے بھیا کیا تو ہی میرا بھیا ہے؟ اتنا بتا دو کیا تو ہی میری ماں کا بیٹا ہے؟ اجرکم اللہ. اتنے میں زینب نے کیا دیکھا؟ سید سجاد کی حالت غیر ہو رہی، لاش برادر کو چھوڑ دیا، دوڑی سید سجاد کے پاس آئی، بیٹا سید سجاد تمہاری حالت غیر ہو رہی ہے. سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں، بوڑھے بابا کا لاشا، جوان بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پھوپھی اماں میرے بابا پہ نماز نہ پڑھی گئی، میرے بابا کا لاشا سے پردے لحد نہ کیا گیا، پھوپھی اماں لوگ
میرے بابا کے قریب نہیں آتے۔ زینب نے سید سجاد کو دلاسا دیا، سید سجاد گھبراؤ نہیں، میرے حسین کی قربانی رائے گا نہ جائے گی، یہی میرے حسین کا مزار بنے گا، یہی میرے حسین کا روضہ بنے گا، یہی میرے حسین کی قبر بنے گی، مومنین میرے حسین کی زیارت کو آئیں گے۔ سید سجاد میرے ماں جائے کا خون رائے گا نہ جائے گا۔ انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر سید محمد سیدین نقوی ابن سید محمد حسن نقوی مرحوم سید محمد حسن نقوی ابن مولوی سید محمد آغا مرحوم، صابرہ بانو مرحومہ بنت سید محمد عباس کی روح پاک کو ایصال فرما دیں۔